بازار کوفہ میں حضرت فاطمہ بنت امام حسین سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بعد جناب فاطمہ بنت امام حسین سلام اللہ علیہا نے ایک شعلہ بیان خطبہ دیا، جسے سن کر بازار کوفہ میں موجود تمام افراد نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اپنے خطبے کو یوں شروع کیا کہ خدا کی حمد و ثنا ہے، صحراؤں میں موجود ریت کے ذروں اور میدانوں میں موجود سنگریزوں کی تعداد نیز عرش سے فرش تک کی عظمت و بزرگی کے برابر۔ میں اس کی حمد کرتی ہوں، اس پر ایمان رکھتی ہوں، اس پر توکل کرتی ہوں، اور گواہی دیتی ہوں کہ خدائے واحد کے سوا کوئی پروردگار نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں، وہی رسول جن کی اولاد کے سر فرات کے کنارے کاٹے گئے، جبکہ نہ تو انہوں نے کوئی خون بہایا تھا اور نہ ان کی گردن پر کوئی دیت لازم تھی۔ خدایا، میں تجھ پر جھوٹ یا افترا باندھنے سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ یہ جو کچھ تو نے اپنے رسول پر ان کے وصی علی ابن ابی طالب کے بارے میں عہد و پیمان لینے کے سلسلے میں نازل کیا تھا، اس کے خلاف بولنے پر بھی تیری پناہ طلب کرتی ہوں۔ وہی علی جس کا حق غصب اور پامال کیا گیا اور جو بغیر کسی گناہ کے خانہ خدا میں زبانی جمع خرچ رکھنے والے مسلمانوں کے درمیان شہید ہو گئے، ایسے افراد پر موت اور لعنت پڑے۔ خدا بندہ، ان لوگوں نے نہ علی کی زندگی میں ان سے ظلم کو برطرف کیا اور نہ ان کی شہادت کے بعد ان کی مدد کی، یہاں تک کہ تو نے انہیں اپنے پاس اس حال میں بلا لیا کہ وہ مدح شدہ، پاک سرشت، خوش نام اور نیک مرام تھے۔ خدایا، انہوں نے تیری راہ میں کبھی بھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کسی عیب جو کی عیب جوئی سے خوف نہیں کھایا۔ خدایا، تو نے انہیں بچپن میں ہی اسلام کی جانب ہدایت کی اور بزرگ سالی میں ان کے اخلاق کی مدح فرمائی۔ وہ ہمیشہ تیرے اور تیرے رسول کے لیے دل سوز رہے، دنیا کی نسبت زاہد تھے، اس کی طمع نہ کرنے والے، آخرت کی جانب رغبت رکھنے والے اور تیری راہ میں جہاد کرنے والے تھے۔ تو نے انہیں پسند فرما کر منتخب کیا اور راہ راست کی جانب ہدایت فرمائی، اور پھر انہیں اپنی جوار رحمت کا بلاوا بھیج دیا۔ اما بعد، اے کوفیو، اے اہل مکر و فریب اور متکبرو، ہم وہ اہل بیت ہیں جن کا خدا نے تمہارے وسیلے سے اور تمہارا ہمارے وسیلے سے امتحان لیا۔ خدا نے ہمارے امتحان کو نیک قرار دیا اور ہمیں اپنے علم و فہم سے نوازا۔ ہمارے سینے اس علم خدا کے خزینے اور اس کی حکمت کا مقام ہے۔ ہم زمین میں خدا کی حجت ہیں اور اس کے ان تمام بندوں پر جو ہمیں کرامت الہی کی وجہ سے مکرم جانتے ہیں، اور اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اکثر مخلوقات پر فضیلت و برتری عطا فرمائی، لیکن تم لوگوں نے ہمیں چھٹلایا، ہمارے حق میں ناشکری کی، ہمارے خون کو بہانا حلال اور ہمارے اموال کو لوٹنا جائز سمجھا، گویا ہم کافروں اور ملحدوں کی اولاد ہیں۔ تم نے کل ہمارے دادا کو شہید کیا، اور آج اس کینہ و بغض اور حسد کی وجہ سے جسے تم نے اپنے دلوں میں جمع کر رکھا تھا، تمہاری تلواروں سے ہم اہل بیت کا خون ٹپک رہا ہے۔ جو ظلم و ستم تم نے کیا، اس سے تمہاری آنکھیں روشن اور تمہارے دل خوش ہو گئے۔ تمہاری خوشی ان لغویات میں سے ہے جو تم ذات خدا پر باندھتے ہو، اور اس مکر و فریب کی وجہ سے ہے جسے تم کام میں لاتے ہو، لیکن خدا بہترین چارہ ساز ہے۔